کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ آج کی صورتحال پر غور کیجئے، کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں۔ ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے، اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت اذنی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے۔ ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً۔ الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی قطر کی طرف سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خداداد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خداداد ہے، اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہوں، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں، نہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں۔ پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی، کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں۔ یہ بھی خالص خداداد صلاحیت ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں۔ کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں، آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں، اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت اذنی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے اندر موجود ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہے ملتی نظر آتی ہیں۔ لہذا اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برآمد ہوگا، اس قوم کے اندر سے ایثار اور قربانی کے جذبات برآمد ہوں گے، پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت نے بھی بہت اچھا کیا، کل یا پرسوں کے اپنے جو سر وقت پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں، جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے۔ حضور نے فرمایا اصابتان احرزہم اللہ من النار، دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ وہ لشکر جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا گئے، احرزہم اللہ من النار۔ وہ دونوں لشکر کون سے ہوں گے؟ اصابت یغزو الہند، ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد، اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا، اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمۃ العظمیٰ، اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے۔
اب ان دونوں فوجوں کو ایک حدیث میں جمع کرنے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ علاقہ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان، یہ علاقہ ہے کہ جو اسلام کا گہوارہ پہلے بنے گا۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی اور دائیں بھی اور بائیں بھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی اسلام کا جو عالمی غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا، کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔